اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد محمد وآل محمد وجل السلام علیکم فرجهم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں آپ وبرکاتہ. سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ علی عباس، محمد افنان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ عالیہ زہرا آپ ٹھیک ہیں؟ عالیہ زہرا، جی کہکشاں آقا سید کے نام سے کون الحمدللہ. ہے؟ ناز فاطمہ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ ناز فاطمہ جی، اور ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا، نشاط فاطمه، صاحب نجفی و خانم تحسین فاطمه. دوستان همه شما دوستان خوب هستید انشاءالله. خداوند به همه شما خیر بده انشاءالله. همیشه روز خوبی و زندگی پربرکتی و جسم شما سالمی همچنین و آقا. جسم سالمی، روز خوبی، زندگی پربرکتی و کسانی که همسن همسر خوبی داشته باشند انشاءالله. سلامت باشید. ہماری گفتگو چل رہی تھی، آواز آ رہی ہے نا عالیہ؟ کہکشاں سید معصومہ نقوی جی کے نام سے آقا آ کون رہی ہے. رہی ہیں؟ جی، ناز فاطمہ، رئیسہ زہرا. السلام علیکم آغا صاحب. میں پاکستان سے جو عربی کلاسز جوائن کرنے کے لیے تھی ہاں، تو وہ عربی اب میں کلاس سے اسٹڈ کی اندر ہو رہی کلاس. ہوگی. یہ تو عربی گرامر ہے، اگر عربی آپ نے پڑھی ہے تھوڑی بہت تو آپ کو ٹھیک ہے. اور یہ آگے جی کے بہت ساتھ میں شکریہ. ہماری گفتگو جی چل بہت رہی تھی شکریہ. کتاب صرف سادہ بخش اسم میں. کتاب صرف سادہ بخش اسم میں جی، اسم کی جو تقسیمات تھیں اس میں، اور اسم کی ایک تقسیم تھی اسم یا مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اس میں چل رہی تھی. اس کی ہم نے پہلی فصل پڑھ رہے تھے. کس چیز کے بارے میں تھی؟ پہلے مذکر مؤنث کی تعریف اور ان دونوں کی قسمیں، مذکر حقیقی، مذکر مجازی، مؤنث حقیقی، مؤنث مجازی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس مذکر کی تقسیم وہ بتائی جو کہ مذکر جس کا مذکر سے مؤنث. مخصوص ہے، جو کہ مذکر سے جی مخصوص ہے. مذکر سے مذکر کی مذکر کی دو قسمیں یہ دیکھیے. ایک تو مذکر کی ایک تقسیم یہ ہوگی مذکر حقیقی، مذکر مجازی. مؤنث کی بھی یہی جی تقسیم ہے، لیکن ایک تقسیم ہے جو صرف مذکر سے مخصوص ہے. وہ بتایا تھا آپ کو. یا تو کیا ہے وہ تقسیم بتائیے؟ یا تو ایک ایسا کلمہ ہے جو مذکر ہے، یا تو اس کا مؤنث لانا ممکن ہے، اس کا مؤنث بنانا ممکن ہے، یا ممکن مؤنث ہے بنانا ممکن نہیں ہے. نہیں ہے. جس کا مؤنث بنانا ممکن ہے تو کیا وہ تے سے بننا ہے یا الف مقصورہ یا الف ممدودہ؟ بھائی جو وہ مذکر جس کا مؤنث لانا ممکن ہے تو اس کا مؤنث بنانا تین علامت تانیث تو تین ہے نا. ٹھیک ہے. جی آقا. کچھ مذکر ایسے ہیں جن کا مؤنث لانا ممکن ہے لیکن وہ تے سے آتا ہے. سمجھ پا جی رہے آقا. ہیں؟ جیسے جی. بولیے. ناصر ناصرتن. ناصرون ایک ایسا مذکر ہے کہ جس کا تانیث لانا ممکن ہے اور اس کے تانیث دائیں تانیث چلایا جائے. ٹھیک ہے نہیں؟ یا مذکر ہے تانیث لانا ممکن ہے لیکن الف مقصورہ سے آتی ہے اس کی تانیث. جیسے اکبر سے کبرا، اکبر کا مؤنث کبرا. ٹھیک ہے. یا الف جی ممدودہ کے ذریعے سے تانیث آئے الف گی. ممدودہ. احمر. حمرا. ٹھیک ہے نہیں؟ اس میں ممدود کی تعریف، جی اس میں آقا. مقصور کی تعریف بھولے تو نہیں ہے. اس میں مقصور ایک ایسا اس میں جس کا الف ثابتہ ہو. اب وہ منقلبہ بھی ہو سکتا ہے، تانیث کے لیے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہی ہے تانیث کے لیے ہے. اور الف ممدود، اس میں ممدود ایک ایسا اس میں جس کا آخر میں حمزہ ما قبل الف ہو، الف زائد ہے نہیں. اب یہ جی اس میں بھی ہو آقا. سکتا ہے، بولے تو نہیں ہوتا. شروع میں دیکھو اس کی جب وہ شروع ہوئی تھی اسم کی تقسیمات جی تو بتایا تھا یا تو وہ حمزہ اصلی ہوگا جیسے قرا، یا وہ منقلبہ ہوگا یا تانیث کے لیے ہوگا. وہ یہی ہے، دیکھ رہے ہیں آپ جی. جی آقا. یہی ہے. تو مذکر کی دو قسمیں ہیں جو اسی سے مخصوص ہیں. یا تو مذکر کا مؤنث لانا ممکن ہوگا یا ممکن نہیں. اگر مؤنث لانا ممکن ہے تو کبھی تے سے آتی ہے یا الف مقصورہ سے کبھی آتی ہے اس کی تانیث، یا کبھی الف ممدودہ سے. ممدودہ سے دوسری آتی ہے. قسم کیا بتائی تھی کہ مذکر کی جس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے، مؤنث تانیث اس کی ممکن
نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ 3 صورتیں بتائی تھی. کیا بتائی تھی؟ 3 قسمیں ہیں. اس وہ مذکر جس کا تانیث لانا ممکن نہیں ہے اس مذکر کی 3 قسمیں ہیں. یا تو اصلاً اس کا مذکر کا مؤنث مؤنث ہے نہیں ہی ہوگا. نہیں، مؤنث ہوتا ہی ہے نہیں. ہی جیسے نہیں. کتاب، قلم، کیا اس کا قلم کوئی مؤنث ہوتا ہے کیا؟ نہیں. یا تو وہ مذکر ہے جس کا مؤنث ہے ہی نہیں، یا مذکر تو ہے لیکن اس کے لیے مؤنث کا ایک خاص ورڈ معین، کچھ خاص ورڈ ہے. جیسے اب کے لیے اب کا اب یعنی باپ، اس کے لیے تانیث ورڈ الگ سے ہے. ابتن کو نہیں بنا سکتے مؤنث، کیا آپ ابتن کر دیجئے یا الف مقصورہ نہیں، اس کا ایک مؤنث کا ایک خاص ورڈ ہے. جیسے دیکن مذکر ہے، اس کا مؤنث اسے مؤنث نہیں بنایا. کبھی آپ دیکتن کر دیں اس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے خاص مؤنث ورڈ موجود ہے. الدجاجۃ مرغی ہے نہیں، دیگ مرغا، دیگ دجاجہ مرغی. تو یا تو مذکر کا تانیث لانا ممکن نہیں ہے، یا تو اصلا اس کا مؤنث ہے ہی نہیں، یا مؤنث ہے تو لیکن اس کا ایک خاص ورڈ الگ سے مخصوص ورڈ ہے، یا مذکر ایسا ہے جو مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. وہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو مصدر مذکر، مبالغے کے اکثر، مبالغے کے اکثر اوزان، مبالغے کے اکثر اوزان، وزن. اس میں مبالغہ کے اکثر وزن جو ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتے ہیں. تیسرا بولیے جب فعول فاعل کے معنی میں ہو. فاعل کے معنی میں ہو، اور فعیل فعیل مفعول کے معنی میں ہو. کے معنی میں، فعیل مفعول کے معنی میں مفعول ہو. کے معنی میں ہو. جیسے فعول فاعل کے معنی میں ہو. جیسے بولیے صبور، صبور صابر کے صبور. معنی میں ہے. اب جی رجل آقا. صبور، امرأۃ صبور، دونوں کے لیے صبور آتا ہے. فاعل جو مفعول کے معنی میں جری، مجروح کے معنی میں ہے. رجل جری، امرأۃ جری، دونوں کے لیے سیم آئے گا. تو یہ ورڈز ایسے مذکر ہیں جن کا تانیث لانا ممکن نہیں ہے. اس کا ممکن نہیں ہے تانیث بنانا قلم کا، کیونکہ اس کا مؤنث ہوتا ہی نہیں ہے. اب کا تانیث لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کے مؤنث کے لیے خاص ورڈ ہے. اب ان کا اخن کا اختن، ٹھیک ہے نہیں، ابن جی کا آقا. بنتن، مؤنث ورڈ اس کا اور یہ وہ مذکر ہیں جو مؤنث مذکر دونوں کے لیے سیم ہی یوز ہوتے ہیں. جب سیم یوز ہوتے ہیں تو مؤنث کیوں لائیں والا مؤنث کیوں لائیں؟ یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، لکھ لیا تھا، پڑھ لیا. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ بتایا تھا، کسے یاد ہے کہ اگر فعول فاعل کے معنی میں ہو، فاعل مفعول کے معنی میں ہو تو پھر مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. رجل صبور، امرأۃ جری، رجل ٹھیک ہے، امرأۃ صبور، رجل جری، ٹھیک ہے نہیں. لیکن اگر اس کا الٹا ہے، فاعل مفعول کے معنی میں ہو، فاعل کے معنی میں ہو، اور فعول مفعول کے معنی میں ہو تو الگ الگ آئے گا. جیسے فاعل مفعول کے معنی میں ہو، جیسے بولیے رحیم، رحیم کس معنی میں؟ رحم کرنے والا. فاعل کے معنی میں ہے نہیں، تو مرد کے لیے آئے گا رحیم، جی عورت کے لیے آقا. آئے گا رحیمتون، ہے نہیں. اب دیکھیے فعول مفعول کے معنی میں ہو، رسول مفعول کے معنی میں بھیجا ہوا، تو اب رسول مرد کے لیے، عورت کے لیے رسولتون. سمجھ میں آیا؟ پھر ایک نقطہ بتایا تھا کہ وہ بولی صفات جو عورت ہی سے مخصوص ہیں، وہ صفات جو مؤنث ہی سے مخصوص ہیں، ان کو معمولاً مؤنث نہیں بنایا جاتا. جی ان کو معمولاً اکثر بنا دیجیے لیکن اکثر نہیں بناتے. مثال کے طور پر حائض ورڈ کے اعتبار سے مذکر ہے، حائض، کیونکہ اس کا مؤنث کیا ہے؟ فاعل، فاعلتن، حائضۃ، ٹھیک ہے. حامل مذکر، حاملتن حاملتون. مؤنث ہے، حاملتن، مرضعن، مرضعن، اس کا مؤنث کیا ہے؟ مرضع. دیکھیے یہ مذکر ہے، یہ مؤنث، لیکن یہ صفات جو ہیں وہ عورتوں سے مؤنث سے مخصوص ہیں. حائض کہہ لیجیے عورت کو، چاہے حائضہ کہہ لیجیے، حامل کہہ لیجیے چاہے حاملہ، مرضع یعنی دودھ پلانے والی، دودھ، ٹھیک ہے. اب یہاں مت کہیے دودھ پلانے والا،
عورت کے لیے مرضع کیونکہ عورت سے مخصوص ہے مرضع، عورت سے مطلب مؤنث سے مرضعات، تو ان کا مؤنث ہے لفظ، لیکن یہ کہا کہ وہ صفات جو مؤنث سے مخصوص ہوتے ہیں وہ بولیے ان کا معمولاً اس مؤنث استعمال نہیں ہوتا، اکثر نہیں ہوتا. آپ کہیں گے رائے تو مثلاً امراۃ حائض، میں نے ایک حائض عورت دیکھی، یا جاء امراۃ حامل، میں نے ھذا المرأۃ مرضع، صحیح نہیں؟ یہ استعمال ہو جاتا ہے، یہ استعمال جی ہو آقا. جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ گڑبڑ ہونے کا کوئی چانس ہے نہیں کہ کہیں مذکر غلط، کیونکہ یہ تو اور مؤنث سے مخصوص ہے نا، حائض حامل مرضع. سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہم نے اتنا پڑھ جی لیا، آقا. کیونکہ مؤنث کی ایک اور تقسیم ہے، وہ ہم بعد میں پہلے اس کی عبارت پڑھ لیں، کیونکہ ہم اس کو ایک دفعہ پڑھ چکے، سمجھ چکے، ایک دفعہ لکھ چکے، اور اب اب اس کی ہم عبارت پڑھنے جا رہے ہیں. جی عالیہ کہکشان، ٹھیک ہے. جی آقا. المبحث الثالث، المبحث الثالث، تیسرا مبحث، کیونکہ اسم کی تقسیمات کو 6 مبحث میں تقسیم کیا تھا، نہیں 6 تقسیمات ہیں، 6 کو الگ الگ مبحث میں بیان کریں گے، یہ وہاں پہ بتایا تھا، پلٹ کے دیکھ لینا. المذکر والمؤنث. الفصل الاول، اس میں کچھ فصلیں ہیں، جس میں سے پہلی فصل ہے فی اقسام المذکر والمؤنث، مؤنث اور مذکر کے اقسام کے بارے میں ہے. پہلی فصل الفصل الاول یکون فی اقسام المذکر والمؤنث، ایسے ہے یس. پہلی فصل مذکر اور مؤنث کے اقسام کے بارے میں ہے. الاسم، الاسم اسم علی نوعین، 2 قسموں پر ہوتا ہے، مذکر و مؤنث، یعنی الاسم مذکر و مؤنث، اسم یا مذکر ہوتا ہے اور مؤنث. وکل منہما، ان دونوں میں سے ہر ایک، یعنی مذکر اور مؤنث دونوں میں سے ہر ایک، اعلیٰ قسمیں، ہر ایک کی 2 قسمیں، حقیقی یعنی مذکر کی بھی 2 قسمیں ہیں، حقیقی و مجازی، اور مؤنث کی بھی حقیقی و مجازی. فالحقیقی، حقیقی کسے کہتے ہیں؟ ما دل، کاپی پہ دیکھیے کھلا ہوا، ما دل علی ذکر او انثى من الانسان والحیوانات. حقیقی کسے کہتے ہیں؟ وہ اسم ہے کہ جو انسان اور حیوانات کے مذکر یا مؤنث پہ دلالت کرے. اگر انسان و حیوانات کے مذکر پہ دلالت کرے تو مذکر حقیقی، اور اگر انسان و حیوانات کے مادہ پہ دلالت کرے تو مؤنث حقیقی. جی نر پہ دلالت کرے، انسان و حیوانات کے نر پہ دلالت کرے تو مذکر حقیقی، اور انسان و حیوانات کے مادہ پہ دلالت کرے تو مؤنث حقیقی. ایک ہے والمجازی، مجازی یعنی مجازی یعنی فرض کر لیا ہے، بس مان لیا ہے. جیسے ہم مائیں جو ہیں اپنے بیٹے کو میرا شیر کہہ دیتی ہیں، کہتی ہیں میرا شیر ادھر آؤ، میرا بیٹا شیر ہے. تو ان کا مقصد یہ تھوڑی ہے کہ میرا بیٹا درندہ ہے، جانور ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے، نہیں. انہوں نے کنایا استعمال کیا مجازن، اسے بہادر، یعنی شیر میں بہادری ہوتی ہے، بہادر کہنا چاہا اپنے بیٹے کو ہے. یا مثال کے طور پر جی میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے. جی کہتے ہیں نہیں کہتی مائیں میرا بیٹا چاند کا ٹکڑا ہے، چاہے وہ کھدان کے کوئلے کا ٹکڑا ہو بیچارہ، لیکن وہ چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے ماں کے لیے. جی تو کیا وہ حقیقت میں چاند ہے؟ کیا وہ حقیقت میں چاند ہے؟ نہیں، مجازن کہہ دیا ہے کہ میرا بیٹا بڑا خوبصورت ہے، یعنی خوبصورتی مجازن اسے کہہ دیا ہے. جی فرض کیا گیا ہے، فرض کر لیا گیا ہے، ورنہ تو جیسے عربی میں جیسے نام آپ دیکھ لیجئے گا، آپ کو اتفاق کی بات ہوتی ہے، مجھے تو ایسے ہی ہوا، جتنے آپ کو ہلال نام کے ملیں گے وہ کوئلہ کا کھدان ملیں گے. جی اور بلال جتنے ملیں گے، اگر میرے ایک دوست ہے بلال، اگر اسے دیکھ لیا بالکل سفیدہ ہے، وہ سفید ایک دم، نام ہے بلال. اور میرا ایک دوست ہے اگر دکھا دوں موبل آئل سے مقدمہ جیتا ہوا، اس کا نام ہلال ہے اصلا. تو ایسے ہی ہمارے پرنسپل اللہ ان کو مغفرت فرمائے، ایک صاحب آ رہے تھے، ان کا نام حسین تھا. یوں کہ بتاؤ، خود ہی بولے آپ کچھ لوگوں کا نام تو لگ رہا ہے ماں باپ پیدا ہونے سے پہلے ہی رکھ لیتے ہیں، اس لیے کہ پیدا ہونے کے بعد کوئی انسان ایسوں کا نام حسین کیسے رکھ سکتا ہے؟ جی دیکھنے کے بعد کوئی
हिला वो हिलाल हसीन कैसे नाम रख सकते हैं। बहरहाल माँ के लिए तो वो हसीन ही होता है, माँ के लिए तो चांद का टुकड़ा ही होता है, चाहे वो बेचारा कोयले की खदान से निकला हुआ कोयले का टुकड़ा, वो भी कोयला कौन सा, जो पत्थर वाला कोयला नहीं होता जो जलता भी बड़ा काला होता है। बहरहाल तो ये क्या है, ये क्या हकीकत में वो चांद है? क्या ये वाकई हकीकत में हसीन है, ये हकीकत में शेर है, ये मेरा बेटा शेर है? नहीं, मजाजन। ऐसे ही मुजक्कर और मुन्नस को कहा कि मुजक्कर मुन्नस नहीं है रियल में, मजाजन है। नहीं मजाजन व एतबारन। मजाजी किसे कहते हैं, जिसको मुजक्कर बनाया गया हो या मुन्नस बनाया गया हो, मजाजन और एतबारन, यानी एतबार कर लिया, फर्जन फर्ज कर लिया गया है बस, कि बस ये मुन्नस है, सबूरतु मुन्नस है, बस फर्ज कर लिया है, हकीकत में थोड़ा ही है। फल मुजक्कर हकीकी, हकीकी और मुजक्कर हकीकी की मिसाल जैसे रजुल व जमल, तो मुजक्कर जैसे मर्द और ऊंट दोनों मुजक्कर है नहीं, रजुल इंसान के नर पे दलालत कर रहा है, जमल जानवर के नर पे दलालत कर रहा जानवर के है, नर पे। जितने भी रजुल है, जमल है, किरदुन है जी, घोड़े को क्या साहिल, फरासुन है, जितने भी घोड़ा बंदर लंगूर है, ये सब मुजक्कर हैं, ये सब मुजक्कर हकीकी हैं। वल मुन्नसुल हकीकी, मुन्नस हकीकी जैसे इमरातुन औरत, नाकतुन ऊंटनी, तो मैंने इसकी तारीफ आपको ये भी बताई थी, मुजक्कर हकीकी मुन्नस हकीकी की, मुजक्कर हकीकी जिसके मुकाबले में मादा का उसका जोड़ा हो, मर्द का औरत, ऊंट का ऊंटनी, बंदर का बंदरिया, बंदरनी, बंदरिया, वो नहवेली बंदर आपका भाई नहीं है कोई आलिया? है अगर छोटा है जी, हमसे छोटा है। तभी आपको वर्ड सही से याद नहीं है, बंदरिया जी। चलिए कौन कौन समझा, नहीं समझे, बहरहाल क्या समझे? नहीं ये नहीं, भाई बहन का कोई भाई होता है वही छेड़ता है, ये जरा बंदरिया, भाई ज्यादा सताते कुछ भी कह के, तो वर्ड याद रहता है कि क्या है, बंदरनी नहीं बंदरिया है। वल मुजक्कर मजाजी, मुजक्कर मजाजी किसे कहते हैं? यहाँ देखिए मुन्नस हकीकी, मुन्नस मुजक्कर हकीकी मिसाल, मुजक्कर मजाजी तो कलम, अभी कलम जो है ये हकीकत में मुजक्कर थोड़ा ही है, बस फर्ज कर लिया कि बस ये कलम मुजक्कर है। जिदार दीवार, वल मुन्नस मजाजी जैसे दार यानी घर, अब क्या है मुन्नस है हकीकत में, इसका कोई जोड़ा होता है, बच्चे पैदा करते नहीं, दार यानी घर, गुरफा यानी कमरा, अभी मुन्नस फर्ज कर लिए गए, हकीकत में थोड़ी। फिर वह सुम्मल मुजक्कर वाला किस्मैने, फिर मुजक्कर की दो किस्में हैं, दो किस्मों पर है, अल है खासैन बिही, ये किस्में उसकी से खास हैं, मुजक्कर से खास है, मखसूस है, उसी की हैं ये किस्में। अल अव्वलो पहली तकसीम, पहली किस्म मा युमकिनु तानीसु, वो मुजक्कर जिसका तानीस मुमकिन हो। दूसरा मा ला युमकिनु तानीसु, जिसका तानीस मुमकिन। फल अव्वलो नहीं पहला, मा युमकिनु तानीसु जिसका तानीस मुमकिन हो, उनमें से कुछ वह है कि कुछ मुजक्कर वह है कि जो युअन्नसु बित्ता, जो ता से तानीस बनाए जाते हैं। वमिन उनमें से कुछ ऐसे हैं जो मा युअन्नसु बिल अलिफ, जो अलिफ मकसूरा से मुअन्नस बनाए जाते हैं। वमिन हो, और उन्हीं में से मुजक्कर में से कुछ वह है कि जो युअन्नस, वो मुजक्कर जिनका तानीस लाना मुमकिन है, उनमें से कुछ वह है कि जो युअन्नसु बिल अलिफिल ममदूदत है, जो अलिफ ममदूदा से तानीस मुअन्नस बनाए जाते हैं। कमा सयाती है करीब, जो कि जैसा कि करीब आएगा फसले से वो में। वसानी दूसरी माला युमकिनु तानीसु अला सलासत अक़सामी, इसकी तीन किस्में होती हैं। अल-अव्वल वल क़िस्मुल अव्वल मा ला मुअन्नसुन लहु असलन, या तो उसका मुअन्नस असलन है ही नहीं, जैसे किताब और कलम, इनका कोई मुअन्नस है ही नहीं। असानी मा लिमुअन्नसी, यानी मुअन्नस तो है लेकिन उसके मुअन्नस के लिए लफ्जुन खास, उन्हें खास लफ्ज है, जैसे अबुन, इब्नुन, अखुन, बालुन, सेहरुन, ये सब वो मुजक्कर है जिनका मुअन्नस का खास वर्ड है, जैसे अबुन का फ़इन्नब इज़ाइहा, इनके मुकाबला, इनके मुकाबिल में, अब के मुकाबले बाप माँ, इब्न बेटा बेटी बिन, अखुन भाई, उख्तुन बहन, बाल शौहर, ज़ौजा ज़ौजा, मुअन्नस, सेहर दामाद, कन्ना बहू,
ہے نہیں. دیک مرغی, مرغا, دجاج مرغی, سور بیل, بقرہ بولیے گائے. گائے. سب دیکھیے. اب یہ بتائیے کیا ان کا مؤنث لانا ممکن ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے مؤنث کا الگ ورڈ موجود ہے. مؤنث کے لیے ان کے الگ ورڈ موجود ہے. ورنہ کبھی آپ اسی کو مؤنث بنانے چلیں ابتن, ابنتن, اختن, بال, نہیں. ٹھیک ہے. بال شوہر کو کہتے ہیں, کچھ اور بھی کہتے ہیں شوہر کو. حدیث قسم میں پڑھا ہوگا وہ ابوہا و بعلوہا و بنوہا. کیا ہے؟ وہ جب پوچھا اس میں کون ہے حدیث چادر میں, تو خدا نے کیا فرمایا جناب جبریل سے؟ ہم فاطمہ, وہ فاطمہ ہے. وہ ابوہا, اور ان کے والد ہیں. وہ بعلوہا, بعل کہتے ہیں شوہر کو, ان کے شوہر ہیں. وہ بنوہا, اور ان کے بیٹے ہیں. ٹھیک ہے جی آقا. بعل شوہر کو کہتے ہیں. زوجہ, شوہر کو ویسے زوج بھی کہتے ہیں, زوج, لیکن بات یہاں کیونکہ زوج کا مؤنث تو ہو گیا نا زوجتن, نہیں, بعل کا مؤنث. سمجھ میں آ گیا؟ اب آئیے تیسرا کون سی قسم ہے وہ مذکر جس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے؟ ما, وہ ہے کہ یستعمل للمذکر والمؤنث علی السواء. وہ مذکر ہے جس کا مؤنث لانا ممکن نہیں ہے. وہ مذکر ہے کہ جو مذکر اور مؤنث کے لیے مساوی یوز ہوتا ہے. علی السواء یعنی برابری سے یوز ہوتا ہے. وذالک, اور یہ یعنی وہ مذکر جو مؤنث, وہ مذکر جو مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم یوز ہوتا ہے. یہ 3 مقام پہ ایسا ہوتا ہے. ثلاثت موارد, 3 مقام کون سے ہیں؟ المورد الاول المصدر المذکر. پہلا مورد ہے مصدر مذکر. جو مصدر مذکر ہے وہ مؤنث مذکر دونوں کے لیے سیم استعمال ہوتا ہے. زید عدل, کیا معنی ہوئی زید عدل؟ پیچھے پڑھا کے آیا ہوں. کبھی کبھی مبالغے کے لیے مصدر بھی یوز کر لیتے ہیں. زید عادل کے بجائے زید عادل کہہ دیتے ہیں, یعنی زید بہت زیادہ عادل ہے. مبالغہ. ہند عدل, ہند کے لیے بھی مبالغہ. الثانی یعنی المورد الثانی او اکثر اوزان المبالغہ, مبالغہ کے جو اوزان ہیں, وزن ہیں, ان میں سے اکثر جو ہیں وہ زیادہ تر مذکر مؤنث کے لیے سیم یوز ہوتے ہیں. رجل کے ساتھ بھی منطیق, امرأۃ کے ساتھ بھی منطیق. مؤنث نہیں ہے. کبھی آپ کہیں رجل منطیق, امرأۃ منطیقۃ, نہیں, اس کا کیونکہ سیم. الثالث المورد الثالث فعول بمعنى الفاعل, فعول کا وزن جو مفعول فاعل کے معنی میں ہو. وفعیل کا وزن بمعنی مفعول جب ہو تو پھر مذکر مؤنث کے لیے سیم یوز ہوتا ہے. رجل کے ساتھ بھی صبور, امرأۃ کے ساتھ بھی صبور, کیونکہ یہ صبور صابر کے معنی میں. رجل جری فعیل کے معنی فعیل ہے لیکن کیا کے معنی میں مجرور, مفعول کے. امرأۃ جری, دونوں کے لیے سیم ہوا نہیں, رجل کے ساتھ بھی جری, امرأۃ کے ساتھ بھی جری. بخلافہما, لیکن اس, ٹھیک ہے, اس کے برخلاف ان دونوں کے, یعنی جب کیا فعول مفعول کے معنی میں اور فاعل کے معنی میں اور فعیل مفعول کے معنی میں ہو, ان دونوں کے برخلاف اذا کان بالعکس, اگر جب برعکس ہوں, یہ دونوں جب برعکس ہوں, یعنی فعول اور فعیل جب برعکس ہوں, یعنی فعول فاعل کے بجائے مفعول کے معنی میں ہو اور فعیل مفعول کے بجائے فاعل کے معنی میں ہو, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. رسول و رحیم, فعول ہے, یہ بھی فعول ہے لیکن فاعل کے نہیں, مفعول کے معنی میں ہے. جی رحیم فعیل کے معنی میں ہے لیکن فعیل کے وزن پہ, لیکن مفعول کے نہیں, فاعل کے معنی میں, رحم کرنے والا. لہذا فإنه يقال, تو ان میں یہ کہا جائے گا امرأۃ رسولۃ و ام رحیمۃ, دونوں کے لیے پھر مؤنث کا مؤنث لایا جائے گا. تنبیہ, الصفات الخاصۃ بالانثى, وہ صفات جو مؤنث سے مخصوص ہیں, نحو حائض, حامل و مرضع, لا تؤنث غالبا, غالبا ان کا مؤنث نہیں بنایا جاتا. وان جاز تانیث, اگرچہ ان کا مؤنث بنانا جائز ہے, میں نے بنایا نہیں بنایا, حائضۃ, حاملۃ, مرضعۃ. اور لوگ حامل تھوڑا ہی بولتے ہیں, حاملہ بولتے ہیں, حاملہ ہی استعمال ہوتے ہیں, حائضہ ہی بولتے ہیں, جی مرضعہ ہی بولتے ہیں, لیکن زیادہ تک نہیں بنانا چاہیے. یہی سیم یوز کر لیجئے, ڈاؤٹ تھوڑا ہی ہوگا کیونکہ مرد تھوڑی حائض, حامل اور مرضع ہوتا ہے. چلیے ٹائم تمام ہو گیا, کیونکہ ٹائم تو 2 منٹ ہی رہ گئے, لیکن یہ نئی بات شروع ہوگی. پہلے تو مذکر مؤنث کی دونوں کی سیم قسمیں بتائیں, حقیقی مجازی, پھر ایک تقسیم بتائی جو مذکر سے مخصوص تھی, اب ایک تقسیم بتائیں گے جو مؤنث سے مخصوص ہے, یہ آپ جانتے ہیں.
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد بچے فراجہ. ٹھیک، پریکٹس کیجئے گا، تھوڑی تھوڑی باتیں ہم کو یاد کیجئے گا، لکھیے گا، ٹھیک ہے جی جی آغا انشاء ٹھیک